نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ احباب کے سامنے چند منٹ میں اپنا درد دل آپ تک منتقل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے۔ جو کلام مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے چند گفتگو کروں گا، چند گزارشات رکھوں گا اور چند باتیں اپنے جماعت کے منشور کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج ملک پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر دینی مساجد و مدارس موجود ہیں، اور اگر محتاط اندازے کے مطابق بات کروں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر کم از کم علماء موجود ہیں، لیکن انتہائی درد دل کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں علماء کی موجودگی کے باوجود اور کروڑوں کی تعداد میں ان مساجد و مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی موجودگی کے باوجود اللہ نے اگر یہ فکر عطا کی ہے تو ہم گناہگاروں کو عطا کی ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر بیان کر رہا ہے، کہا جب ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے انی متوفیک، ہم آپ کو پورا لیں گے، ورافعوک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھائیں گے، آسمان کی طرف بلائیں گے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور ہم بنائیں گے آپ کی پیروی کرنے والوں کو، آپ کے راستے پہ چلنے والوں کو، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہا ہم ان کو بنائیں گے فوق الذین کفروا، ہم ان کو کافروں کے اوپر غالب کریں گے، کب تک؟ الی یوم القیامہ، کہا جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں کے لیے اللہ نے شکست کو نہیں بلکہ کافروں کے لیے شکست کو لکھ دیا ہے، اور کافروں کے اوپر غلبہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں کو عطا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار کون ہیں؟ عیسائی ہیں؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں،
لیکن آج مسلمان بھی صحیح معنوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی کامل تابعداری کرنے والے نہیں، ان کی دعوت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے نہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں، ان کی دعوت کو اپنے سینے سے لگانے والے نہیں، ان کی دعوت پہ عمل پیرا ہونے والے نہیں۔ یہ وجہ ہے آج اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے، آج کافر ہم پہ غلبہ حاصل کیا، ورنہ اللہ کا تو وعدہ تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کو بجا لانے والوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت ان کو زمین پہ خلافت ضرور عطا کرے گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے خلافت عطا کی، صدیق کو عطا کی، فاروق کو عطا کی، ذوالنورین کو عطا کی، حیدر کرار کو عطا کی، معاویہ بن نبی سفیان کو عطا کی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج ہمیں خلافت نہیں ملی ہے، آج مسلمان غالب نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آج ہم غالب اس لیے نہیں ہیں، نہ ہم کامل ایمان والے ہیں، نہ ہم اعمال صالحہ کو کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے، ہم اعمال صالحہ کو بجا لانے والے ہوتے، تو زمین کی خلافت کا وعدہ اللہ رب العزت کا تھا۔ اب پورے جلسے کے اندر کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے وعدے کے اندر کوئی شبے کی بھی گنجائش موجود ہو؟ نہیں، اللہ کے وعدے کے اندر شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہاں، تیرے اور میرے ایمان اور میرے عمل کے اندر شبے کی گنجائش نہیں، بلکہ یقینی طور پہ شبہ موجود ہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی، اس پرفتن دور میں بھی، اس زمانے کی گردش نے جس دور کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اس گئے گزرے دور میں حضرت شہید کے ان فرزندوں کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے آوازے کو بلند کرتے رہیں گے، حاکمیت الہیہ کے آوازے کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے نظام مصطفیٰ کے لیے آئینی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہماری دعوت آج اس گئے گزرے دور میں بھی، اہل حدیث کانفرنس میں آنے والوں، ہماری دعوت کیا ہے؟ مسئلہ کائنات کے امام کی ختم نبوت کا ہو۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس امر کا اعلان کرنے والے کائنات کے امام نے کہا تھا، بعثت انا والساعة كهاتین، اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا، کہا مجھے اور قیامت کو ہمیں اس طرح مقرر کر دیا گیا ہے۔ معنی و مفہوم کیا ہے؟ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی دوسری انگلی آنے کی گنجائش موجود نہیں ہے،
اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور کائنات کے امام نے کہا تھا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کائنات کے امام نے کہا لوگوں سن لو، میرے صحابہ سن لو، میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا، ان میں سے ہر ایک اس بات کا اعلان کرے گا، ان میں سے ہر ایک اس بات کا خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا چاہے مسلمہ کذاب ہو۔ اہل حدیث کا اعلان کیا ہے؟ نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود عنسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے بہاء اللہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، یہ کائنات کے اندر آنے والا دجال ہو، مرزا غلام محمد قادیانی ہو، کائنات کے امام کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتوں کی برکھا تو برس سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا اعلان کیا ہے؟ اہل حدیث کا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کائنات کے امام کی ختم نبوت کے بعد کوئی کائنات کے امام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا بچہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کٹ جائے گا، لیکن کائنات کے امام کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ انشاءاللہ کٹنے کے لیے تیار ہو، اور کٹنے کے لیے تیار ہو، اور قادیانیت کی پشت پناہی کرنے والا چاہے میاں نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ان کو للکارتے رہیں گے۔ انشاءاللہ للکارو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہماری زندگیوں کا مقصد ہے کہ ہم کائنات کے امام کی حرمت کا دفاع کریں، آپ کی ناموس کی جنگ لڑیں، کائنات کے امام کی حرمت کے دفاع کے لیے ہمارے جانوں کو قربان کر دیا جائے، ہماری اولادوں کو قربان کر دیا جائے، ہمارے مال کو سلب کر دیا جائے، ہماری تجارت کو تباہ کر دیا جائے، لیکن کائنات کے امام کی حرمت میں کسی قسم کے سمجھوتے اور کمپرومائز کو کیا جا سکتا اور نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو اہل حدیثوں کو ٹائم ہی نہیں ہوا، کیا ہوا سو رہے ہو؟ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کائنات کے امام کی حرمت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو اہل حدیث کے فرزند حضرت شہید کے بیٹے برسر منبر گستاخ رسول کی سزا گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا، سرتن سے جدا کو بیان کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ، چاہے قادیانیت نواز حکمران قادیانیت کی پشت پناہی پہ تلے ہوں، لگے ہوں، جٹے ہوں، اہل حدیث کا بچہ آوازوں کو بلند کرے گا اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان کے نعرے لگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اہل حدیث کی دعوت کا ایک اور مرکز، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں، اور کوئی نبی کے صحابہ کو گالی دے اہل حدیث کو وہ گالی برداشت، اور اہل حدیث کو وہ گالی برداشت نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کون میرے نبی کے صحابہ؟ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے جانیں پیش کی، انہوں نے زندگیاں اپنی کائنات کے رب کے دین کے لیے لٹائی ہیں۔ میں نبی کے صحابہ کا دفاع بھی نہ کروں؟ کائنات کے امام کا صحابی ہے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، گھر سے نکلتا ہے، مدینہ کے لیے نکل رہا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے نکل رہا ہے، ہاتھ میں سامان موجود ہے، گھر والے آتے ہیں اور تیر انداز ہے صہیب،
وہ گھر والے، وہ قبیلے والے، علاقے والے آتے ہیں، مکہ کے رہنے والے آتے ہیں، کہتے ہیں صہیب ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ کہا میں تیر انداز ہوں، تمہیں مار کے مروں گا، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا ہمیں تیرے جانے سے پرواہ نہیں ہے، تو نے مال مکہ میں کمایا ہے، ہم تجھے وہ مال اپنے ساتھ لے کے جانے نہیں دیں گے۔ کہا تمہیں مال چاہیے، جاؤ سارا مال رکھ لو، سارا مال تاج ہے، اللہ کے نبی کے ہاں بیعت کرنے جا رہا ہوں، دین اسلام سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے نکلتا ہے، دین کو قبول کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ صہیب کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ کے رسول نے صہیب کو دیکھا، اللہ کے رسول نے صہیب کو دیکھتے ہی اعلان فرمایا، صہیب کو دیکھ کے کائنات کا امام کیا کہتا ہے؟ رابح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابا یحییٰ تو نے کتنی بہترین تجارت کی ہے، تو نے کتنی نفع مند تجارت کی ہے، تو نے کتنی نفع بخش تجارت کی ہے کہ تو مدینہ پہنچا بعد میں ہے، تیری شان کے اندر رب نے قرآن کو پہلے نازل کر دیا ہے۔ جن کو یہ مقام ملے ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوب واعمقها علما واقلها تکلفا۔ کہا اور جو چلنا چاہتا ہے کسی شاہراہ کے اوپر، جو جنت کی شاہراہ پہ چلنا چاہتا ہے، وہ نبی کے صحابہ کے راستے کو اختیار کرے۔ اور وہ نبی کے صحابہ وہ کائنات کے بہترین ترین لوگ تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے بیٹے کا اعلان کیا ہے؟ جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، نبی کے صحابہ کا دفاع ہوتا رہے گا۔ صدیق کی صداقت بھی بیان کریں گے، فاروق کی عدالت بھی بیان کریں گے، ذوالنورین کی صحاوت بھی بیان کریں گے، حیدر کرار کی شجاعت بھی بیان کریں گے، اور معاویہ کا تدبر بھی بیان کریں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کسی بونکنے والے کو سیدنا معاویہ پہ بونکنے نہیں دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے امام کا ہر صحابی اہل حدیث کے دل کی دھڑکن ہے۔ نہ اہل حدیث کا روافض سے کوئی تعلق اور نہ ناصبیوں سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا نہ روافض کی جماعت سے کوئی تعلق اور نہ اہل حدیث کا ناصبیوں سے کوئی تعلق ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے کہو بجاؤ گے؟ انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید نے کہا تھا، کہا ہمیں بند کرو، دل بند، دماغ بند، روح بند، جسم بند، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ہمارے سینوں سے صحابہ کی محبت کو کوئی نکال سکتا نہیں۔ انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ جائے گا، لیکن نبی کے صحابہ پہ، ان کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اہل حدیث کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کی دعوت ہے، ان الحکم الا للہ کی دعوت ہے۔ زمین اللہ کی ہے، قانون اس پہ چلنا چاہیے تو صرف اللہ کا چلنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ 70 برس ہو گئے ہیں، ملک کے حالات نہیں سمرے ہیں، آئندہ بھی نہیں سمر سکتے۔ انہوں نے شعر پڑھا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی یاب نشاط انگیز ہے ساکی۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں کہا کرتا ہوں آج مسلمان ذلیل ہے،
اور تم نے کائنات کے رب کے فرمودات کو چھوڑا، تم نے احادیث نبویہ کو چھوڑا، تم نے رب کے قرآن کو پائمال کیا۔ آج کائنات کے رب نے تمہیں پائمال کر کے رکھ دیا ہے۔ آج دوبارہ عزت چاہتے ہو، دوبارہ عروج چاہتے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے نفاذ کے علاوہ عزت کسی چیز میں موجود ہے۔ اور آخری بات، آج افسوس کی بات ہے، اہل حدیثوں علماء سے جڑ جاؤ، اپنی وابستگیوں کو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرو۔ کیا لڑتے پھرتے ہیں، کبھی کسی چور کے لیے، کبھی کسی ڈکیت کے لیے، کسی ڈاکو کے لیے۔ دست و گریباں ہیں نوجوان، سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو، سگے کزن، چاچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، ان ظالموں کے لیے جنہوں نے تمہارے قیامت کے روز کام اور لڑنا ہے کسی کے لیے، گالیاں کھانی ہے تو کائنات کے رب کے دین کے لیے کھاؤ، کہ ان گالیوں کے بدلے کم از کم اس بات کا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی امید تو ہوگی کہ اگر اخلاص سے کھائی ہیں تو قیامت کے روز نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں داخل ہوں گی۔ لوگوں، اور آج ہمارے حکمران، عجیب بات ہے، اقتدار کی کرسی سے جڑتے ہیں تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید یہ کرسی ان سے کبھی چھننے والی نہیں ہے۔ لوگوں، ایک بات کہنے جا رہا ہوں، لکھ لو، پہلے بھی کہی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، وہ علماء کو برا بلا کہتا، علماء کو جیلوں کے پیچھے ڈالتا تھا، وہ بھی دین کی دشمنی پہ مبنی کاموں کے اندر مصروف عمل رہتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا ہمارا مکہ بڑا مضبوط ہے، جنرل مشرف۔ لیکن ہائے اللہ، ان بطش ربک لشدید، آج بستر پہ پڑا ہوا ہے، کہہ رہا تھا، کلپ چل رہا تھا کہ مجھے وہ بیماری ہے جو 1 in a million یعنی 10 لاکھ میں سے ایک کو ہوتی ہے، مجھے وہ بیماری ہے، اور جو میں 24 سال کا ہوں، میں نے 4 بڑے اقتداروں کو دیکھا ہے اپنی ہوش کے اندر، اور 2 جن کے اقتداروں کا سورج کبھی نصف النہار پر تھا، آج وہ 2 جیلوں کے اندر پڑے ہیں، اور آج ایک اس کا وزیر ہر آئے دن مسلمان اہل دین کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، کبھی ریاست مدینہ اس کے تصور کے حوالے سے فضول بکواسیات بکتا رہتا ہے۔ یاد رکھو، ان کی طرح، جنرل مشرف کی طرح، زرداری کی طرح، نواز شریف کی طرح، جن کو اپنے اقتداروں پہ ناز تھا، میں پشین گوئی نہیں، لیکن ایک فقیر کی آواز ہے، لکھ لو، یہ عمران خان آج جس کا توتی بولتا تھا، اور جاؤ، تیرے اقتدار کی گاڑی ان قریب زمین بوس ہو جائے گی، اور علماء اسی طرح منبر و محراب پہ گرجتے اور پرستے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مدارس بھی قائم رہیں گے، اور علماء حق کے آوازوں کو بلند بھی کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، کٹنا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن حق بات سے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔